إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. اللہ رب العالمین نے ہمارا ٹھکانہ اپنی جنت بنایا. ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور اماں محترمہ حوا شیطان کے بہکانے میں آئے اور ہم وہاں سے نکالیں گے. اب آنے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہوا اور ہماری منزل ہمارا گھر اللہ کی جنت ہے. کیسے پہنچے اس کے لیے رب العالمین نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا. وہ کتاب جو ہمیں جنت میں جانے کی راہ بتلاتی. سورہ بنی اسرائیل آیت کریمہ نمبر 9 رب العالمین نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے. اور اس کتاب کی تشریح کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے رب الجلال نے ہمیں وہ تحفہ دیا کہ اس ایسا تحفہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس تحفہ کے ملنے تک اور قیامت تک نہ کسی کو دیا نہ دیا جائے. اور وہ تحفہ مبارکہ کریمہ بہت ہی بڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تحفہ کہ پوری کائنات میں اللہ نے ان ایسا نہ کو بنایا نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں اور نہ کسی اور مخلوق. رب العالمین نے ان کی ذمہ داری لگائی
سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ توجہ فرمانا آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں اور شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں 4 مقامات پر سورہ البقرہ میں آیت کریمہ نمبر 129 میں 29، آیت کریمہ 151 میں سورہ آل عمران، آیت کریمہ 164 میں 164، سورہ الجمعہ 28واں پارہ دوسری آیت کریمہ میں رب العالمین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس مقصد کے لیے آئے اس کو ان 4 آیات میں بیان فرمایا۔ سورتوں کے نام اور آیات ذکر کی ہیں، اذرہ نوازش حضرات و خواتین گھروں میں جا کے ضرور دیکھ رہے ہیں، اور نمبر میں غلطی ہو تو میرے بیٹوں کو بتلا دیں، وہ مجھے بھی بتلا دیں گے۔ سورہ البقرہ آیت کریمہ 129 میں خلیل الرحمن علیہ السلام ان کی دعا کا ذکر ہے، التجا کرتے ہیں رب کریم سے میری نسل میں ان میں سے ایسے رسول بھیجیے آیات کی تلاوت کریں، اس کی آیات قرآن کریم کی، کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 151 میں رب ذوالجلال نے اپنے احسان اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے تم میں ایک رسول بھیجے جو 4 کام کرتے ہیں، آیات کی تلاوت، تمہارا تزکیہ اور کتاب و سنت کی تعلیم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ 164 میں اللہ تعالی نے آیت مبارکہ کا آغاز کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا۔ اللہ کے احسانات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کتار سے مورا۔ اور جب اللہ یقیناً فرما کے کسی احسان کا خصوصی طور پر ذکر کریں تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں اس احسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی 4 کام، آیات قرآن کی تلاوت، ان کے ساتھ تزکیہ اور کتاب یعنی قرآن کریم اور سنت کی تعلیم۔ اور یہی بات 28واں پارہ سورہ الجمعہ میں آیت شریفہ نمبر 2 میں دہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بیان کی اپنی زبان مبارک سے، اپنے عمل سے عجیب تصویر پیش کی۔ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، جیسے کہ صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف میں۔ اب کیا ہوا کہ 60 سال کی عمر میں اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا،
تو کام ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ نے اپنے زمانہ مبارک ہی سے صحابہ کو اس مشن کے لیے تیار کیا. تو امت میں اس شمع کو روشن رکھنا ہے. کون سی شمع؟ کتاب و سنت کی شمع. اس کے بغیر منزل پہ پہنچیں گے؟ جواب دیجیے. روشنی ہوگی تو منزل کی طرف جائیں گے، اور صرف روشنی نہیں، اگر کتاب و سنت ہی نہیں تو معلوم نہیں منزل مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب. حضرات صحابہ نے اور ان کے بعد صدیوں سے اللہ والوں نے اس خیر کو نبھایا. کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہ بنا نہ بن سکتا ہے، نہ ان ایسا کام کر سکتا ہے نہ کیا. یہ ہمارا ایمان. لیکن ان کے نقش قدم پہ یہ شمع جلائے جا رہے ہیں، یہ جھنڈا گرنے نہیں دیا. اور سن لیجیے، انشاءاللہ قیامت تک یہ شمع نہ بجھے گی اور یہ جھنڈا نیچا ہوگا نہیں ہوگا. کیوں؟ سورہ القیامہ 29واں پارہ 16 سے 18 نمبر آیات کریمہ دیکھ لیجیے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری. اور پھر ثم علینا بیانہ. اس قرآن کا بیان کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو. اللہ. اور سورہ الحج آیت شریفہ 9 پارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا 3 مرتبہ. ہم اللہ پاک نے فرمایا. تو اللہ کا کسی بات کو 3 دفعہ دہرانا اس کا کچھ معنی ہے کہ نہیں؟ انا نحن نزلنا. میرے بھائی اور حضرات اساتذہ موجود ہیں، 3 دفعہ ہم اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں؟ ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس ہی کی یقیناً حفاظت کرنے والے. تو یہ شمع بجھ سکتی ہے، یہ چراغ گل ہو سکتا ہے. شمع بجھانے والے آئے، چراغ کو دور کرنے والے آئے، ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. یہ شمع روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے. اب اس شمع کے جلانے والے کہاں ہیں؟ حضرات و خواتین اللہ کے لیے توجہ کریں. کوئی ساتھی سر کو نیچا نہ کرے. بڑی دور سے آیا ہوں، نیچے کرو اس کو. کوئی ساتھی تصویر نہ بنائے. ہم نے اس جامعہ میں یہی پڑھا ہے حدیث شریف کی روشنی. بند ڈیلیٹ کرو اس کو. ویسے نہیں سن سکتے تم. شیطان کے ضرور پوچھے ہو گیا تم نے. سوال یہ ہے اب یہ شمع کون جلا رہا؟ یہ مدارس جلا رہے ہیں. جنہیں حقیق جاننا جائے یہاں کتاب و سنت پڑھاتے ہیں یا کیا پڑھاتے ہیں؟ بولو. صفوں پہ پڑھیں یا زمین پر مٹی پر؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن و سنت یا قرآن و سنت کو سمجھانے والے علوم؟
اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے بے تفسیر بیضاوی پڑھی. اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ ترمذی پڑھی. اس مسجد کے ساتھ والے کمرے میں جو اب مسجد کا حصہ ہے شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید رحمہ اللہ سے صحیح مسلم پڑھی. اور اس سے آگے شیخ الحدیث حافظ عبد المنان ان کا کمرہ جو اب مسجد میں ہے ان سے بہت زیادہ کتابیں اسی مسجد میں. اور جو اس مسجد میں پایا وہ اور کہیں نہیں پایا. کیا شان ہے یہاں کی پڑھائی کی. دوائی کا پہاڑ ہے. میں نہ گا رہا اس کے بیان کرنے کا حق کیسے ادا کر. آئیے چند ایک قطرے باہر آگا اور انشاءاللہ کوئی بات کچی نہ ہوگی. ہم نے جو پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے اہل حدیث علماء سے ہم کچی بات نہیں مانتے. جب دین پکا ہے تو دلیل کچی کیوں. سماعت فرمائیے. امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص علم کے سیکھنے کے لیے نکلا کون سا علم کتاب و سنت کا. یہ مراد الجبرا جیومیٹری فزکس کیمسٹری بایولوجی باٹنی وہ نہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے ہم ان علوم کا پڑھنا حرام سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ان علوم کا پڑھنا فرض کفایہ لیکن نمبر 2 ہے نمبر 1 نہیں. نمبر 1 کتاب و سنت. تو یہاں بات کس کی ہے کتاب و سنت کی. توجہ فرمائیں. جو شخص علم کے طلب کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں ہے. اس کے پاس تلوار ہے راشن توپ ہے فائٹر ہے ٹینک ہے کچھ بھی نہیں. ضرب یضرب پڑھ رہا ہے ہدایت النحو پڑھ رہا ہے کافیہ پڑھ رہا ہے شافیہ پڑھ رہا ہے سنن ابن ماجہ پڑھ رہا ہے. اور اللہ کے ہاں ان کے ہاں لکھی جانے والی کتاب میں گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. چھوٹی بات ہے عبداللہ. امام طیبی مشکات کی شرح میں خود فرماتے ہیں کہ اس طالب علم کو مجاہد کے برابر کر دینا کیوں ہے. توجہ فرمائیے. انہوں نے 4 اسباب بیان کیے. فی احیاء الدین اس علم کے پڑھنے میں دین کو زندہ کرنا. اللہ کے دشمن دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. بولتے بھی روزے سے اونچی بول. تو جو ان کے نقش قدم پہ چلے اس کو چاہیے اپنے طرز عمل کا جائزہ. فرمایا فی احیاء الدین اس علم میں اس کے سیکھنے میں دین کو زندہ کرنا. نمبر 2 وَإِذْلَالُ الشَّيْطَانِ اس کے سیکھنے میں شیطان کو ذلیل کرنا ہے. وَإِتْعَابُ النَّفْسِ اور تیسری بات اس میں اپنے نفس کو تھکانا ہے. اگر مجاہد اپنے نفس کو پیش کرتا ہے تو یہ ضرب یضرب پڑھنے والا ابن ماجہ پڑھنے والا یہ بھی اپنے دماغ کو ہلا دیتا. سوتے ہوئے اس کا دماغ چلتا ہے ضرب یضرب. اور چوتھی بات وَكَسْرُ الْهَوَى وَاللَّذَّةِ
اس علم کے سیکھنے میں اپنی خواہش کو توڑنا ہے، لذت کو مروڑنا ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ اللہ کا غلام کس کام میں لگا ہے؟ لوگ بے وقوف کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ مزید سماعت فرمائیے، امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص کسی راستے میں چلا علم کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جنت کی راہ کا آسان ہونا دو طرح سے، ایک یہ ہے کہ جو علم دین کا سیکھنے کے لیے اس راہ پہ آتا ہے، اللہ اسے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جاتا۔ اور دوسرا معنی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کی وجہ سے اسے کہاں پہنچائیں گے؟ اپنی جنت میں پہنچا دیں۔ اسی بارے میں تیسری حدیث امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضا لطالب العلم او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، جو علم کو طلب کرنے والا ہے، فرشتے، کون سے فرشتے؟ نورانی فرشتے، گناہوں سے پاک فرشتے، اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ حضرات محدثین قرطبی، حافظ ابن حجر، ملا قاری اور تیلی نے اس بارے میں جو لکھا، انہوں نے متعدد معانی لکھے، میرے ساتھ شمار کر دیجیے۔ پہلا معنی کہ فرشتے اس طالب علم کے لیے پھٹے کمرے ہیں تو پھٹے سائے، غریب ہے تو کچھ نہیں، شدید سردی میں ٹوٹی ہوئی جوتی میں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں کچھ نہیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے تواضع کرتے ہیں۔ دوسرا معنی، اللہ کے نورانی فرشتے ایسے بچوں، ایسے بڑوں، ایسے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرا معنی، اللہ ایسے گروہ پر اپنے فرشتوں کو جو مقرر کیا ہے وہ اپنے پروں سے سایہ کر دیتے۔ چوتھا معنی، اللہ کے نورانی فرشتے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور پانچواں معنی، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اپنے ان بندوں پہ رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ چوتھی بات، یہ فرشتے کہاں تک ہوتے ہیں؟ امام طبرانی صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں
میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ ایک سرخ رنگ کی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. اب سماعت فرمائیے کیا شان ہے اس کی. شاید اجنبی آدمی، پردیسی آدمی، لیکن کیوں آیا ہے؟ علم کو طلب کرنے کے لیے. سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں مرحبا بطالب العلم. علم کے طلب کرنے والے کے لیے خوش آمدید. کون کسی خوش آمدید کہہ رہا ہے؟ اللہ کی خدائی میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ایک طالب علم کو خوش آمدید کیا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا یقیناً طالب علم فرشتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بس نہیں، فرشتے آتے ہیں مزید. اب جگہ نہیں، فرشتوں کے اوپر فرشتے، فرشتوں کے اوپر فرشتے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے. کوئی بڑا آدمی دنیا والوں کی نگاہ میں 100-200 آدمی اس کے گرد جمع ہو جائے نعرے لگانے کے لیے، اس کا دماغی توازن بگڑ جائے. اور یہاں کون ہے؟ نورانی فرشتے. اور کس کے حکم سے ہے؟ اللہ. اور کہاں تک ہیں؟ جامعہ محمدیہ سے لے کر آسمان دنیا تک. کیوں ہیں؟ فرمایا محبتہم لما یطلب. جو سیکھنے کے لیے آیا ہے اس کی محبت کی وجہ سے وہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئی. کتنی باتیں ہیں. ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے تاکہ وقت کی پابندی ہو انشاءاللہ اللہ توفیق دے. یہ اللہ کے دین کا طلب کرنے والا، قرآن کریم کا علم سیکھنے والا، اس کی شان کیا ہے. امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی فیملی ہے. میری بات سمجھا رہی؟ جواب دو. آ رہی ہے نہیں؟ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی فیملی ہیں، اللہ کا کنبہ ہے. میں آپ اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. دن رات اسی غم میں مر رہے ہیں. تو جو اللہ کی فیملی ہوگی کیا عرش والے رب اس کا خیال نہ رکھیں گے؟ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں. جامعہ محمدیہ میں صبح 7 بجے آیا، 2 بجے تک، پھر عصر سے مغرب تک قرآن تک. فرمایا وہ قرآن والے ہیں. پھر ارشاد فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کی فیملی ہیں اور اللہ کے خصوصی لوگ. حضرات و خواتین، میں آپ خود اور اپنی اولادوں کو کہاں لے جائیں؟ پھر کہوں گا دیگر علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن و سنت نمبر 1. کیا ہم اپنی اولادوں کو اس طرف لا رہے ہیں؟ اللہ کرے لائیں.
مزید سنیے، امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم روز قیامت آئے گا، روز قیامت قرآن والا آئے گا، اور قرآن والا کون تھا؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ سلف صالحین کے ہاں صحابہ ان کے بعد والے زمانے میں بے عمل قرآن والا نہ تھا۔ قاری قرآن کون تھا؟ جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ فرمایا قرآن والا آئے گا، قرآن کریم اس کے بارے میں سفارش کرے، 3 سفارشیں کرے گا۔ نمبر 1، اے اللہ اسے پہنائیے، اللہ اسے عزت کا تاج پہنائے، تاج ہو جنت کا اور ہو عزت کا تاج، وہ کیسا ہو؟ حدیث شریف میں ہے جنت میں ایک خاتون کا دوپٹہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو قرآن والے کے سر پر قرآن کریم کی فرمائش پر اللہ جو عزت کا تاج رکھیں گے اس کی شان کیا ہوگی؟ کوئی بیان کر سکتا؟ قرآن کریم دوسری فرمائش کرے گا، اے اللہ اس کو اور دیجیے۔ قرآن اپنی مرضی سے سفارش کرے گا یا اللہ کے حکم؟ اللہ دوسری فرمائش بھی پوری کریں گے اور قرآن والے کو جنت کی ایک پوشاک، جنت کا ایک جوڑا پہنا ہے۔ قرآن کریم پھر بھی چپ نہ ہوگا، تیسری فرمائش کرے گا، عرض کرے گا یا رب ارض عنہ، اے میرے رب اس قرآن والے پہ راضی ہو جا۔ اور راضی ہونا کیا ہے؟ سورہ التوبہ آیت کریمہ 72، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا جنت سے بھی بڑی بات۔ تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْضَىٰ أَنْ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور ترمذی میں ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، قرآن والے پڑھو اور جنت کی منزلوں میں، جنت کے درجات میں اوپر جاؤ، اور جس طرح ترتیب سے خوبصورتی سے دنیا میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح پڑھو۔ اور پھر کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے جنت میں اتنی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ۔ مزید سماعت فرمائیے اور اسی پر پہلے خطبے کا اختتام کرتا۔ امام حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو پڑھا انگلیاں باہر نکالیے، شمار کر لیجیے، انگلیاں نکالو، کیا کیا؟ بولو زور سے۔ نمبر 2 اس کو سیکھا، پڑھا ویسے نہیں، غلط غلط۔ نمبر 3 وعمل به، اور اس پر عمل کیا۔ قرآن یاد کیا، داڑھی منڈواتا ہے، شلوار فرعونوں کی طرح ہے، سگریٹ پیتا ہے، رمضان کے رمضان یا بابا کی موت پر قرآن کریم کھولتا ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہے۔ اچھی طرح انگلیاں اونچی کری،
جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا، اور نمبر 3 زور سے بولو، یہ بات میرے اور آپ سب کے سمجھنے کی اور فائدہ اٹھانے کی۔ ساجد بیٹا ہوں تھک گیا، اوپر کو دوسرا ہاتھ کی طرح کرو، اتنا موٹا تھا اور تھک گیا۔ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا اور اس پر کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ فرمایا البسا والداہ یوم القیامہ تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس کی اماں اور ابو کو روز قیامت نور کا تاج پہنایا گا۔ کائنات میں کسی کے پاس ایسا تاج ہے جو امریکہ برطانیہ کا تاج ہے؟ اس کی خاک کے برابر بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے، تو جنت کے نور کے تاج اس کے مقابلے میں کس کا تاج ہو؟ فرمایا جنت میں اسے نور کا تاج پہنایا جاؤ، اور اس کی روشنی چمک دمک کتنی ہوگی؟ فرمایا سورج کی مانند اس کی چمک دمک ہوگی۔ بس نہیں، وَأُقْصَى وَالِدَاهُ حُلَّةً لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ والدین کہیں گے بما قصینا ھذا، یا اللہ یہ جوڑے اور یہ نور کا تاج کدھر سے آیا؟ ارشاد فرمائیں گے رب العالمین بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن کو پکڑا تو ہم نے تمہیں قیامت کے روز نور کا تاج اور جنت کی پوشاک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دل میں بہت کچھ اللہ کی توفیق سے لے کے آیا تھا کہ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کر سکا ہوں۔ اللہ اس میں جو غلطی ہے وہ معاف کر دے، اور اگر کچھ اچھی بات ہے تو ان کی توفیق سے اسے قبول فرما۔ دوسرے خطبہ جمعہ کے بارے میں بہت کچھ تھا، لیکن میں پسند کرتا ہوں وقت کی سختی سے پابندی کی جائے، اس لیے دوسرے خطبے کا صرف ایک نقطہ عرض کیے دیتا ہوں کہ میری اور آپ کی ان مدارس کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے پوری کوشش کریں، کاروبار کریں، فیکٹری چلائیں، ملازمت کریں، ہمارا دین اس سے نہیں روکتا، لیکن اپنے اوقات میں سے کتاب و سنت سیکھنے کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ دوسری بات، اپنی اولادوں پر ظلم نہ کریں، اپنی اولادوں پر ظلم نہ کریں۔ اس خیر سے میں ہر بات جو کہہ رہا ہوں
اس کا سب سے پہلے مخاطب فضل الہی ہے۔ میں آپ اپنی اولادوں پر ظلم نہ کریں، نمبر 2 ہی میں دنیا سے روانہ نہ ہو جائیں، نمبر 1 کی بھی فکر کریں۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، بات سے بات بڑھتی جاتی ہے۔ میری آپ کی اولادوں کو اگر کتاب و سنت کا علم نہیں تو مجھے غسل دینا بھی موت کے وقت ان کو نہ آتا، کفن نہ پہنا سکیں گے، مولوی صاحب کو بولا، نماز جنازہ نہ آتی ہوگی۔ آپ کاروباری سمجھدار پڑھے لکھے اپنی جانوں پر اور اپنی اولادوں پر رحم کرو، کتاب و سنت کا ان کو علم دلاؤ، باقی لوگ ضرور دلاؤ، لیکن ایک میری گزارش، نمبر 2 سمجھ کے نمبر 1 نہ بناؤ۔ تیسری بات، علم والوں کی قدر کریں۔ یہ درویش، یہ سادہ لوگ، یہ بظاہر کم حیثیت لوگ اور جلال گواہ ہے، یہی حیثیت والے ہیں، یہی حیثیت والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ یہ کیا کچھ ہے؟ اب وقت نہیں، اور انہی کے بارے میں یہ جو دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے، مولوی صاحب نے یہ کیا۔ مولوی صاحب معصوم نہیں، تو بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تیرا باپ نہیں کرتا، تیرا کنبا نہیں کرتا، کہ مولوی صاحب بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو ان مدارس کے ساتھ میں اور آپ سب دعاؤں کے ساتھ، مال کے ساتھ، زبان کے ساتھ جس طرح ممکن ہو تعاون کریں، اس میں ہماری خیر ہے، امت کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔